السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 7 زیر کا بیان انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کو پڑھاتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ اسٹوڈنٹ کو آپ نے زیر کی پہچان کروانی ہے، انہیں بتانا ہے کہ اس کی شکل کیسے ہوتی ہے۔ جیسے زبر کی شکل ہے اسی طرح سے زیر کی شکل ہے، صرف فرق یہ ہے کہ زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے اور زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور یہی چیز آپ کو سپورٹ کرے گی زیر کا مخرج بتاتے ہوئے۔ آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے کہ زبر کیسے ادا ہوئی تھی، وہ کہیں گے منہ کے کھلنے سے، تو آپ انہیں ریلیٹ کروائیے گا کہ وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور منہ کے کھلنے سے ادا ہوتی ہے، لیکن زیر کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے نیچے، اور منہ بھی نیچے کی طرف جاتا ہے، نیچے کی طرف کھلتا ہے۔ بی، تی، انہیں پڑھ کے دکھائیں، انہیں کہ آپ کو دیکھیں، آپ اپنے لپس کی مومنٹ سے انہیں بتائیں کہ زیر کیسے ادا ہوتی ہے۔ اس طرح سے کبھی بھی بچہ بھولے گا نہیں کہ اس کا مخرج کیا ہے۔ پھر باقی وہی 3 باتیں آپ اسٹوڈنٹ کو ازبر کروانی ہے کہ اس کو لمبا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا اور مجہول نہیں کرنا۔ اور مجہول کا انہیں آپ بتا دیں کہ مجہول کیسے ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل بی کو بے پڑھنا، ٹھیک ہے، لمبا کرنا کیا ہوتا ہے؟ بی کو بی کر دینا، اور جھٹکا کہتا ہے بی تی، ایسے پڑھ کے آپ انہیں بتائیں۔ اس سے اسٹوڈنٹ بور نہیں ہوگا بلکہ وہ انٹرسٹ بھی لے گا، اور وہ ان کے لیے ایک انجوائے کرنے کی چیز بھی ہوتی ہے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ بہت سیریس باتیں نہیں لے سکتے، ان کو آسان الفاظ میں بتانا ہوتا ہے، تو آپ غلط ادائیگی کر کے بتا دیں گے تو انہیں یہ بھولے گا نہیں۔ انہیں بے شک یہ الفاظ یاد نہ رہیں کہ لمبا نہیں کرنا اور جھٹکا نہیں دینا، لیکن انہیں ادائیگی کا پتہ ہو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ایک دفعہ غلط پڑھ کے بتائیں، پھر ان سے پوچھیں بی یا بی، وہ صحیح والا پک کریں گے۔ اسی طرح بی یا بی، اسی طرح بے یا بی، غلط اور صحیح ادائیگی کر کے ان کو ڈفرینشیٹ کروائیں، انہیں پتہ ہو کہ کون سی صحیح آواز ہے۔ تو یہ خاص طور پہ یہ چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے، پہچان، اس کا مخرج، اور یہ کہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو انہوں نے نہیں کرنی، یہ اسٹوڈنٹ کو یہیں پہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اور پھر جب آپ ان کو پڑھائیں، ان سے سنیں، تو اس چیز پہ بہت زیادہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ مارجن نہیں ملنا چاہیے حرکت کی کسی بھی طرح کی غلطی پہ، کیونکہ جب آپ اسٹوڈنٹ کو مارجن نہیں دیتے اور اس کو بار بار کہتے ہیں کہ درست پڑھو، تو اسٹوڈنٹ بھی یہ چیز فیل کرتا ہے کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا۔ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ آگے چل کے بھی وہ کرے گا، وہ کیئرلیس ہوگا، تو اتنا اس کو کانشیس بنائے یہیں پہ ہی کہ وہ سمجھ جائے کہ یہ غلطی نہیں کرے۔ انہیں آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ حرام غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسری چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ مخارج ہیں، وہ تو تھرو آؤٹ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ موٹے حرف کو موٹا، حلق والے حروف کو حلق سے، باریک حرف کو باریک ادا کرنا، اور زیر کے ساتھ پھر آپ نے اور کس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، موٹے حروف میں ہونٹ آگے لے آتے ہیں، ہونٹ گول کر رہے ہوتے ہیں، تو یہیں پہ انہیں تھوڑا تھوڑا بتاتے جائیں تاکہ ابھی سے ہی ان کو عادت جو ہے ان کی ڈیولپ ہو جائے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے ہوتے ہی جب انہیں کہتے ہیں تو بڑے آسانی سے پک کر لیتے ہیں، بعد میں ان کے لیے اس کو ٹھیک کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس کو کالم وائز بھی کروا سکتے ہیں، یعنی رو وائز کروانے کے بعد ریویژن میں آپ کالم وائز بھی کروا سکتے ہیں۔ مشق کا پھر وہی طریقہ ہوگا کہ آپ ہر ایک حرف کو پہلے حرکت کے ساتھ، جیسے ح، بی، تو، اور پھر پورا لفظ ح، بی، تو، یعنی اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں سے پک کر لیں گے کہ اسٹوڈنٹ کو کتنی پہچان ہو گئی ہے زبر کی اور زیر کی۔ ہو سکتا ہے وہ پہلی دفعہ نہ کر پائے، تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں زبر آ رہی ہے اور یہاں پہ زیر آ رہی ہے، تو زبر کہاں ہے، اس کا مخرج کیا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، زیر کہاں ہے، کیسے ادا کرنا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، تو ساتھ ساتھ ریویژن ہوتی رہے گی، ساتھ ساتھ پوچھتے جائیں۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ کو دیکھیں کہ اگر وہ زیادہ لے سکتا ہے لیسن تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں، ایک لفظ بھی دے سکتے ہیں، 2 بھی دے سکتے ہیں، پوری لائن بھی دے سکتے ہیں، اور پوری لائن مکمل ہونے کے بعد پھر آپ نے روانی بھی پوری لائن پڑھوانی ہے اور آخری لفظ پہ وقف کروانا ہے، حبیط، لبیث، اباتی، رحیمہ، سخیر۔ تو اسٹوڈنٹ کو بتائیں کہ جب ہم رکیں گے تو اس کو ساکن کر کے رک دیں گے، زبر کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ چیز وہ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں الحمدللہ۔ اور جیسے میں پہلے بتاتی ہوں کہ ڈیلی سبق شروع سے سنیں، بی، تی، سی، یہاں سے لے کر جہاں تک ان کا سبق ہے وہاں تک ڈیلی سنیں، اور پھر نیا سبق دیں۔ تختی مکمل ہونے کے بعد ریویژن کروائیں کالم وائز، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، اور پیچھے سے ایک ایک لیسن ریویژن کا آپ کا ساتھ ساتھ چلتا جائے گا، اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ جب تک ریویژن ہوتی رہے گی اسٹوڈنٹ آپ کا صحیح شارپ رہے گا، اور اگر ریویژن چھوڑ دی تو پیچھے سے بھولنے لگ جائے گا۔ پیچھے والے جو قواعد وہ پڑھ چکا ہے، کسی تختی میں بیچ میں پوچھ لیں، فار ایگزامپل زبر کا پوچھ لیا، یا جیسے اس سے پیچھے ہم نے کچھ 2 زبر کی چیزیں پڑھی ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں آپ، ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا، بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، چند سیکنڈز کے اندر، بلکہ بہت کم وقت لگتا ہے، آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیتے ہیں، جیسے اپنے آئیڈیا لینا ہوتا ہے۔ اور بار بار پوچھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں وہ باتیں فریش رہتی ہیں، جب آپ پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں آتی تو ہوتی ہیں لیکن وہ بھولنے لگ جاتے ہیں، اور کچھ دن نہ پوچھنے کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ڈاؤٹ میں چلے جاتے ہیں۔ تو ڈیلی پوچھنے سے یہ کہ ان کا یہ جو علم ہے وہ ریفریش ہو جاتا ہے اور ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں اس طرح سے۔
اس کے علاوہ آپ اس کی جو مشق ہے الگ سے قاعدہ پریکٹس لیسن نمبر 7 اس کو بھی دیکھیے گا، سنیے گا، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ خود بھی پریکٹس کریں گے تو فائدہ ہوگا پڑھاتے ہوئے، اور اسٹوڈنٹ کو بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔